والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 3 مرتبہ دن کو اور 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ. 3 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ رات میں. یہ درود پاک کی عظمت ہے. لہذا آج ہی یہ نیت کرے کہ ساری زندگی مرتے دم تک یوں تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے ہی، لیکن یہ جو حدیث پاک آپ نے سنا، اس حدیث پاک کی فضیلت کو پانے کے لیے انشاءاللہ روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، رات میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ جو درود آپ کو یاد ہے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا، 2 جہاں کے داتا، کونین کے والی، شب اسرا کے دولہا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حاضرین محترم، شب قدر کی مبارک محفل میں حاضر ہونے والے سامعین، آج ہم جس موضوع کے تحت کلام کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ نیا موضوع ہو. بہت ہی اہم باتیں ہیں اور یہ ایک نہایت ہی خوبصورت موضوع ہے، ایک علمی اور معلوماتی موضوع ہے. وہ ہے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کے موضوع پر بیان کرنا ہے. چونکہ ہم آئے دن بیت المقدس کے بارے میں سنتے تو ہیں، معلومات تو ہیں کہ بیت المقدس کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل تقریباً عوام الناس کو کم معلوم ہوتی ہے. اور یہ بیت المقدس ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز بھی ہے. مسلمانوں کی عقیدتیں شہر بیت المقدس سے وابستہ ہیں اور اس کی وجوہات ہے کیونکہ دنیا کا واحد شہر بیت المقدس ایسا شہر ہے کہ 3 بڑے ادیان کے ماننے والے جن کی عقیدت بیت المقدس کے ساتھ وابستہ ہے. عیسائی دنیا کا بڑا مذہب ہے، یہودی دنیا کا بڑا مذہب، اور سب سے بڑا دین اور مذہب اسلام. تو ان تینوں کے نزدیک بیت المقدس وہ شہر ہے جن کی عقیدتیں اور محبتیں بیت المقدس سے وابستہ ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی یہ تینوں
مذہب اور دین کے ماننے والے بیت المقدس سے جی توڑ کر محبت کرتے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے مسلمان ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کی آسمانی معراج کی ابتدا بیت المقدس سے ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کے آسمانی معراج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بیت المقدس، یہ شرح۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ خانہ کعبہ قبلہ بننے سے پہلے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے قبلہ بننے کی کہ دیکھیں کعبہ معظمہ جو ہے جس کی طرف آج ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں آباد ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اہل ایمان کا قبلہ وہ خانہ کعبہ رہا جو شہر مکہ میں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام اہل ایمان کا قبلہ جدھر رخ کر کے اہل ایمان نماز پڑھتے رہے وہ خانہ کعبہ جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اہل ایمان کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اس کے بعد جب میرے آقا کریم تشریف لائے تو سرکار کی مکی زندگی کے ادوار اس طرح تھے کہ سرکار جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو اس انداز میں اس طرح رخ کرتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ مکہ المکرمہ میں حضور کی مکی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ایک وقت میں دونوں قبلہ کی رعایت کرتے ہوئے سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن میرے آقا کریم جب ہجرت مدینہ ہوئی، سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، اب چونکہ وہاں جو رخ تھا نا خانہ کعبہ کا بیت المقدس کا بالکل برعکس تھا، اپوزٹ تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں جیسے پچھم کی طرف خانہ کعبہ ہے تو پورب کی طرف جو ہے نا بیت المقدس تھا۔ اب مدنی جو زندگی تھی حضور کی مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ ممکن نہ تھا کہ ایک وقت میں دونوں طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ تو میرے آقا کریم نے 16 یا 17 مہینے حدیث پاک کی روایت کے مطابق یہود چونکہ مدینہ میں زیادہ آباد تھے، مدینہ منورہ میں یہودی زیادہ تھے، مکہ میں مشرکین زیادہ تھے، بت پرست، تو حضور نے یہودیوں کی دلجوئی کے لیے تاکہ یہودی دین اسلام کی طرف مائل ہوں، یہودی ایمان لائیں، صرف اس غرض سے سرکار مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینہ سرکار نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، اور یہ بیت المقدس کی شرافت اور کرامت ہے کہ امام الانبیاء جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے وہ بتاؤ کتنا مقدس ہوگا، کتنا معظم ہوگا۔ لیکن چونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ جب بولے تو آپ سمجھ جانا جو مکہ مکرمہ میں ہے، جدھر آج ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کی دلی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ چونکہ ہمارے آبا و اجداد کا قبلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد کریم ہیں، ان کا بنایا ہوا کعبہ ہے، ان کا قبلہ ہے۔ سرکار کی رضا یہ تھی، سرکار کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بیت المقدس سے پھر کر کے کعبہ معظمہ بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ ہے، وہ مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ جو جاتے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، انہوں نے زیارت کی ہوگی، وہاں دونوں طرف، ایک طرف مصلی ادھر خانہ کعبہ کا ہے، دوسری طرف نشان بیت المقدس کے قبلے کی ہے۔ تو آپ ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، اور قرآن عظیم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا کعبہ
ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بن جائے. سرکار بار بار اپنی نگاہ نبوت کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے. اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے, کیونکہ میرے آقا اپنے رب کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے. جو کچھ کرتے ہیں رب کریم کی وحی اور حکم کے مطابق ہی کیا کرتے. سرکار بار بار منہ اٹھا کر اپنے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت وحی نازل فرمائی, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب, تمہاری یہ ادائیں جو تم آسمان کی طرف بار بار رک کر کے دیکھ رہے ہو, ہم تمہاری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں, اور تمہاری رضا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بن جائے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے حبیب, اب تم اسی وقت اپنا رخ خانے کعبہ کی طرف کر لو. سبحان اللہ. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے, اور 2 رکعت نماز سرکار نے پڑھی خانے کعبہ کی طرف رک کر کے. اس دن سے آج تک اور پھر قیامت تک تمام مسلمانوں کا قبلہ کعبہ معظمہ ہی رہے گا. تو بتائیے رہا تھا کہ بیت المقدس جو میرے آقا علیہ السلام کا قبلہ بنا, اور سرکار نے اسی مقام پر جہاں مسجد اقصیٰ ہے, اسی شہر میں بیت المقدس ایک شہر کا نام ہے, اس کا نام القدس بھی ہے, بیت المقدس بھی ہے, اس کو ایلیا بھی کہتے ہیں, اور یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں. یروشلم معنی ہوتا ہے خدائی مسکن, مقدس سمجھتے ہیں. تو اسی جگہ پر سرکار نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. اب بتاؤ کتنا مقدس ہوگا وہ شہر, وہ جگہ. یہ تو شرافت کی وجہ یہ بھی ہے بیت المقدس کی, مسلمانوں کے نزدیک وہ شہر گویا کی عقیدتوں کا مرکز ہے. اچھا, عیسائی جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے بیت اللحم, جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس مناسبت سے عیسائی بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور یہودی جو اس سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے چونکہ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ایک معبد تھا, ایک قلعہ تھا, گویا عبادت خانہ یوں سمجھ لیں, کہ جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے, جس کو ٹیمپل کہتے ہیں انگلش میں, ہیکل سلیمانی. خیر, ہیکل سلیمانی کو تو ظالم بادشاہوں نے توڑ دیا, اس کی ایک دیوار کچھ باقی ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے. آج بھی آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو یہودی اس دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. ہیکل سلیمانی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ قلعہ تھا, وہ عبادت خانہ تھا, جس پر آپ بیٹھ کر تخت حکومت پر بیٹھ کر کے پوری دنیا میں بادشاہت کیا کرتے تھے. تو یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں, ان کا بنایا ہوا معبد عبادت خانہ اس کی بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں. اس وجہ سے یہودی اس شہر سے محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ بیت المقدس دنیا کا واحد ایسا ایک شہر ہے کہ جس سے 3 بڑے ادیان کی عقیدت وابستہ ہے, عیسائیوں کی, یہودیوں کی اور مسلمانوں کی. اب شہر بیت المقدس ہے, اور بیت المقدس شہر میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. وہی مسجد اقصیٰ جہاں پر امام الانبیاء نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, اور وہی مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, سب سے پہلے اس روئے زمین پر کس گھر کی تعمیر ہوئی؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے. اور قرآن عظیم میں اس کو بیان فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اس روئے زمین پر وہ مکہ میں ہے, اس کا نام خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, خانہ کعبہ کے بعد کس گھر کی تعمیر ہوئی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا خانہ کعبہ کے 40 برس کے بعد
بیت المقدس کی تعمیر کی گئی. وہ بیت المقدس سے مراد وہ جو چونکہ ایک شہر ہے مسجد اقصی اسی بیت المقدس شہر میں ہے. جس طرح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے اسی طرح شہر بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی. سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر فرشتوں نے کی, اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے بیت المقدس میں واقع ہے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی. اور مسجد اقصی کے بارے میں یہ ہے کہ بیت المقدس جو شہر ہے اس شہر میں مسجد اقصی ہے. بیت المقدس در حقیقت یہ انبیاء کی سرزمین ہے. قرآن عظیم نے فرمایا ہے سورہ اسراء میں 15واں پارہ شروع ہوتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بیت المقدس وہ جگہ ہے مسجد اقصی کہ جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں اس شہر میں. اتنی برکتیں ہیں, روحانی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. روحانی برکتیں یہ ہیں کہ ہزاروں ہزار انبیاء کرام اس شہر میں بیت المقدس میں تشریف لائے. یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے 30,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات مقدسہ آج بھی شہر بیت المقدس میں, اور بہت ساری نشانیاں ہیں, تبرکات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بیت المقدس میں. تو یہ روحانی برکتیں ہیں. انبیاء کرام نے وہاں حکومت کی ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں, انبیاء کے مزارات ہیں. تو اس مناسبت سے بیت المقدس یہ روحانی برکتیں ہیں. اور اس کی جو ظاہری برکتیں ہیں نا, بیت المقدس یہ خوشنما شہر ہے, سرسبز و شاداب شہر ہے, اور وہاں پر ہریالی ہے, باغات ہیں, پھل ہیں, کھیتیاں ہیں. انتہائی خوبصورت شہر بیت المقدس ہے. ظاہری برکتیں بھی اللہ نے وہاں رکھی ہے, کثرت کے ساتھ پھل فروٹ وہاں پر پھول پیدا ہوتے, خوشحالی ہے. یہ تو ظالم یہودیوں کی لعنت ہے کہ آج بیت المقدس میں بم برس رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, میزائل گر رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں. ان ظالموں نے اپنی حکومت وہاں قائم کرنے کے لیے وہاں پر تباہی مچا رکھی ہے. ورنہ بیت المقدس حقیقت میں دینی, دنیاوی, ظاہری و باطنی, روحانی اور جسمانی ہر طرح سے مقدس اور جو ہے نا بابرکت وہ شہر ہے بیت المقدس. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شہر بیت المقدس جو ہے بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت رکھتا ہے یہ شہر. اور مورخین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس طرح انسانی زندگی کی تاریخ قدیم ہے. اتنا قدیم شہر ہے. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیت المقدس میں آج نہیں, یہ ظالم یہودی تو آج وہاں پر جنگ کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں. بیت المقدس صدیاں زمانے پہلے قدیم زمانے سے اتنی بار وہاں جنگی ہوئیں, اتنی بار لڑائیاں ہوئیں کہ جن کی لڑائیوں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. یہ مورخین نے لکھا ہے اتنی جنگیں ہوئیں, بار بار جنگیں ہوئیں, اور مرنے والوں کی, زخمی ہونے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہے اس شہر میں کہ جس کو جو شمار اور گننے سے باہر ہے. اتنی کثرت کے ساتھ وہاں پر جنگیں ہوئی. چونکہ مقدس شہر تھا, ہر کوئی چاہتا تھا ہم قبضہ کرے, ہر کوئی چاہتا تھا جو ظالم بادشاہ آتا طاقت کے نشے میں ہوتا بیت المقدس پر حملہ کرتا. اور اس طریقے سے کئی بار ایسا ہوا بیت المقدس برباد کیا گیا, اجاڑا گیا, لیکن پھر حملہ آوروں نے اس کو اجاڑا, ویران کیا. لیکن جو آباد کار لوگ تھے انہوں نے اسی جوش و خروش کے ساتھ, اسی کیا کہتے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کو پھر تعمیر کر دیا. اور ایسا بھی زمانہ بیت المقدس پر آیا ہے کہ بیت المقدس کو زمین بوس کر دیا گیا. پرانے زمانے میں گلی کوچے عمارتیں سب ڈھا دی گئی, لیکن پھر اللہ کی قدرت دیکھے, تعمیر کرنے والے آتے رہے اور اس کو چمکاتے رہے, بیت المقدس تعمیر ہوتا رہا. تو بیت المقدس بہت ساری نشانیاں وہاں پر. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مسجد اقصی ہے, میں نے بتایا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. زمانہ گزرتا رہا کچھ, اس کے بعد چونکہ وہاں پر کثرت کے ساتھ لڑائیاں ہوئی. بخت نصر ایک بادشاہ
جس کو شداد کہا جاتا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہودیوں نے، یہودی کون ہے؟ یہودی جو ہے نا در حقیقت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی والد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ یہ تاریخ یہودیوں کے بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ اسرائیل کی معنی ہوتا عربی زبان میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل معنی اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ جو یہودا تھا، اس کی جو نسل چلتی گئی آگے، تو پھر جو بھی بنی اسرائیلی ہوتا رہا تو اسی یہودا کے نام پر ان کو یہودی کہا جاتا رہا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اس یہودا کی طرف منسوب ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ یہودی جو قوم ہے نا، ہمیشہ یہ بہت ہی شریر قوم ہے روئے زمین پر، حتیٰ کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے، گزشتہ دور میں انبیاء کرام کو بھی ناحق قتل کیا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کی قاتل یہ قوم ہے، اور قرآن اس بات کی کچھ شہادت دی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ فرماتا کہ یہودی ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پھانسی کی سازش کرنے والی قوم وہ یہودیوں کی ہے۔ تو یہودیوں کا فتنہ یہ ہے۔ اب چونکہ بیت المقدس جو شہر ہے نا، بیت المقدس، اور اس میں جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن جب وہ تعمیر کرتے رہے، ابھی تعمیر مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی اس گھر کو تعمیر کرنے کی، مکمل کرنے کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے، جانتے ہو، جناتوں سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی، چونکہ جنات آپ کے ماتحت تھے اور آپ سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے جنات، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے تعمیر کراتے رہے۔ آپ کی جب وصال کا وقت قریب ہوا، آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، اور عصا کا سہارا لے کر، ٹیک لے کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے، شب و روز کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ نماز میں تھے کھڑے کھڑے، عصا کے سہارے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ اچھا، جنات سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی دن تک قیام کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے، انہیں کیا پتہ چلا؟ وصال ہو گیا، کئی دن گزر گیا، آپ کے جو عصا تھا نا اس کو دیمک نے کھا لیا، عصا ٹوٹ گیا۔ جب عصا گرا، اسی پر آپ سہارا لے کر کھڑے تھے تو آپ کا جسم بھی زمین پر تشریف لے آیا۔ تب جناتوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ خیر، مسجد اقصیٰ کی تعمیر تو ہو چکی تھی، اس طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد جو بات اہم بتانا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ وہی بیت المقدس اسی شہر میں ہیکل سلیمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 7 برس میں ایک معبد، یعنی آپ یوں سمجھ لیں عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ 2 لاکھ مزدور دنوں رات کام کرتے رہے۔ اتنا شاندار، اتنا بڑا، لمبا چوڑا، اونچا، بلند ترین وہ معبد یا وہ قلعہ کہہ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کرایا، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ بھی مسجد اقصیٰ کے قریب ہی ہے۔ اور وہیں پر آپ بیٹھ کر کے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، بادشاہت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہودی اس کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرتا گیا، ظالم حکمران آئے، انہوں نے بیت المقدس میں تباہی مچائی، ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا رہا، پھر جب یہودیوں کی حکومت آئی، کبھی یہودی آئے، کبھی عیسائی آئے، کبھی یہودی، اس طریقے سے سلسلہ، مطلب کبھی وہ غالب آتے، کبھی یہ غالب آتے۔ جب یہودی آتے پھر انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اس کے بعد پھر جب ان کا زمانہ گزرا، عیسائی آئے، پھر اس کو توڑ دیا۔
اس طرح گزرتا رہا حتیٰ کہ 2 بار ہیکل سلیمانی توڑا گیا اور تعمیر کیا گیا. اب ابھی ہیکل سلیمانی ہے نہیں وہاں پر, وہ توڑ دیا گیا ہے. لیکن جانتے ہو یہودیوں کی سازش کیا ہے؟ چونکہ یہودی اس ہیکل کو بہت مقدس سمجھتے ہیں, اور یہودی جو ہے نا ان کی مقدس کتابوں میں یہ بشارتیں ہیں کہ جس دن 3rd ٹیمپل کہتے ہیں اس کو, وہ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا, اس دن یہودیوں کا مسیحا, بڑا مسیحا جس کو دجال کہا جاتا وہ ظاہر ہو جائے گا. چونکہ یہودی دجال سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور دجال کو آنے کے لیے بہت سارا جو ان کی کتابوں میں بشارتیں ہیں اس کی تیاری کرنے میں دنوں رات لگے ہوئے ہیں. دجال وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ہمارا مسیحا ہے, اور حدیثوں میں لکھا ہے جب دجال آئے گا اس دجال کے ساتھ جو فوج ہوگی جھوٹی دعویٰ کرے گا خدائی کا, وہ یہودیوں کی فوج ہوگی. یہودی اس کو لانے کے لیے کیا کیا پلان بنا کر رکھے ہیں, کیا کیا تیاریاں صدیوں سے محنت کر رہے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے ان کی بشارتوں کے مطابق کہ ہیکل سلیمانی 3rd ٹیمپل جس دن تعمیر ہو جائے گا وہ ان کا مسیحا آ جائے گا. اب جانتے ہو ان کی سازش کیا ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں, اس کوشش میں لگے ہیں کہ اس 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے یہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے پھر اپنا وہ 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے. یہ ان کا پلان ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے انڈیا کے حالات پڑھتے ہیں ابھی 2 3 4 5 سالوں سے. اس سے پہلے آپ نے بھی زمانہ گزارا یہی رہتے ہیں نا, آپ کے بات ذہن میں, آپ کے خیال میں, نالج میں کبھی یہ بات نہ آئی جتنی کثرت کے ساتھ آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی عبادت خانہ, مسلمانوں کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. یو پی میں آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں. آئے دن یہ بات سننے میں آتی ہے کہ وہاں پر مسجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا, وہاں پر مسجد شہید کر دیے گئے, وہاں پر تو ظلم. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ مسجدوں کو کبھی نہیں توڑا گیا یار اس طریقے سے, اور آج یہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ در حقیقت اس کے پیچھے یہودی لابی کام کر رہی ہے. یہ دیکھو انسان جب کسی چیز سے بار بار سامنا ہوتا ہے نا, کسی چیز سے بار بار جب سامنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا پتا, پھر انسان کو عادت پڑ جاتی ہے اس چیز کی, پھر اس کو ایک معمولی سمجھتا ہے, کوئی باری نہیں سمجھتا ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ ویڈیو میں تصاویر میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی یہودی آج وہاں قابض ہیں. اور جانتے ہو پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت کہیں نہیں تھی, دنیا میں کہیں نہیں تھی, لیکن اب انہوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں پر اپنا دارالسلطنت انہوں نے کیپٹل بنا لیا ہے, اور ایک باقاعدہ انہوں نے حکومتی سطح پر اپنی ایک حکومت قائم کر لی ہے فلسطین میں, مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے, مسلمانوں کو شہید کر کے, لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے. اور آج بھی آپ دیکھیں آئے دن مسجد اقصی میں گولی باری ہوتی, حملے ہوتے ہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے, آپ نے سنا ہوگا نیوز میں کہ یہودی جب چاہتے ہیں گولہ باری شروع کر دیتے, جب چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بم شروع کر دیتے, حملہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن سلام ہے وہاں کے مسلمانوں پر. آپ بتاؤ ان کا سینہ, ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے یار. چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی آپ یوں سمجھ رہے کہ صبح اگر مسجد اقصی میں حملہ ہوا ہے نا تو آپ شام گزرے گی نا, شام کو چھوٹے چھوٹے بچے, جوان, عورتیں, مرد سب وہاں پر جا کر کے آپ دیکھیں خوشو خضو کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی کسی محلے میں حملہ ہو جائے نا تو نہ جانے کتنا دن تک تو وہ محلہ پورا بند رہے گا, کرفیو لگ جائے گا, وہاں پر کوئی باہر نہ نکلے گا ڈر کے مارے, کیا نہ جانے کیا ہو جائے, حالات خراب ہے. ہمارا حال یہ ہے, لیکن وہاں کا حال دیکھیں کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے صبح حملہ ہوگا, شام تک سب پھر وہ جو ہے نا آ کر کے پھر وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں. مسلمان کتنے مضبوط ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار ان کی عادت پڑ گئی ہے. اب وہ ڈرتے نہیں ہیں ان ظالموں سے, ایمان بھی مضبوط ہے, وہ لڑ جاتے ہیں. ان کی عورتیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں یار, ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. وہ فوجیوں, حالانکہ یہ نہتے ہیں, ان کے پاس کوئی سامان نہیں, فوجی مسلح ہیں, ان سے لڑ جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے. بتا رہا تھا کہ جب
किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, बार बार हमारी जिंदगी में कोई चीज पेश आती है, उसकी आदत पड़ जाती है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? डर खत्म हो जाती है, फिर लोग समझते हैं कि एक मामूली चीज है। ये जो आज हमारी मस्जिदों पर हर जगह हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक तो मुसलमानों को परेशान करना, दूसरा मकसद है कि मस्जिदों से जो मुसलमानों की एक मोहब्बत वाबस्ता है, एक अकीदत वाबस्ता है, जब बार बार ऐसा करेंगे इनके दिल से इसकी अहमियत निकल जाएगी, फिर सोचेंगे क्या है यार, वहां तो ये तो रोजाना का काम है, कभी वो मस्जिद टूटी है, वो नाजायज जगह पर बनाया था, नाजायज कब्जा करके बनाया था, कभी वो टूटी, कभी वो टूटी, कभी वो टूटी, फिर यानी मुसलमान उसको मामूली समझने लगेंगे। फिर मामूली समझकर क्या होगा? फिर आखिर में वही होगा जो इन जालिमों का प्लान है। अगर मुसलमान इसी तरह सोते रहे, बेदार न हुए, तो यहूदियों का प्लान खतरनाक यही है, माज़अल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर अपना हैकल सुलेमानी तामीर करे। बल्कि इन्होंने इसके पीछे प्लान भी बनाकर रख लिया है। और ये जो मसनूई जलजला होता ना, जलजला, उन्होंने यहां तक तैयारी कर ली है, अगर हम इस तरह नहीं शहीद कर पाए, न गिरा पाए, तो जमीन में जलजला पैदा कर देंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आम है, इतना फुल पावर में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मसनूई तौर पर नहीं, बनावटी जलजला पैदा करके जमीन में जलजला आएगा, मस्जिद गिर जाएगी, उसके बाद फौरन जो है ना हैकल सुलेमानी को तामीर कर लेंगे। ये इनके खतरनाक मंसूबे हैं। अल्लाह ताला जालिमों के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। बता ये रहा था मेरे अजीजों कि हम अपनी इबादत गाहों का एहतराम करें, और जो हमारी इबादत गाहें कायम है ना, ये नहीं कि बस मस्जिद तो बना ली, पर भर में ईमान के हरारत वालों ने बरसों से नमाजी बन न सके, मन अपना पपीहा पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके, ये ना करे। ये इबादत गाहें आपकी दीन का, आपकी ईमान की निशानात हैं, ये शाइरुल्लाह है, अलामतें हैं, इनकी इज्जत करे, कदर करे। मुसलमानों, आज आपकी मस्जिदें आपका इंतजार कर के नमाज पढ़े, कभी ऐसा ना हो आप फिर भी नहीं आने के लिए तैयार हैं। कि ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा वो आ जाए कि आप चाहें भी कि हम मस्जिद में जा सके, लेकिन आपको न जाने दिया जाए। लिहाजा जो मौका मिला है इसको इज्जत दे, इसकी तकरीम करे, इसका ख्याल रखे। ये मसाजिद अल्लाह का घर है, रूए जमीन का सबसे मुकद्दस हिस्सा मस्जिद कहलाता है। इसका एहतराम करे और इस मस्जिद को भरे, इसको पुर करे। तो बताइए रहा था कि आप देखें कि बैतुल मुक़द्दस की बात कर रहा था कि बैतुल मुक़द्दस ये कितना अजमत वाला है, और मस्जिद अक्सा अंबिया किराम के मुक़द्दस कदमों की निशानात हैं, वो उनके तबर्रुकात हैं, उनकी यादगारें उस शहर से वाबस्ता हैं। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर था कि उस मस्जिद अक्सा की खिदमत गुजार जो थे तकरीबन 4000 लोग हो गए थे। और एक बात और बता दो जो हदीस पाक में है, हजरत उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरे आका करीम की ज़ौजे करीमा, हुजूर से सवाल करते कि या रसूल अल्लाह, हमें बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ बात इरशाद फरमाए। तो मेरे आका करीम इस्लाम ने जो बात फरमाई ना बैतुल मुक़द्दस के बारे में, फरमाया हिया अर्दुल महशर वल मंशर। हुजूर की हदीस है, सरकार ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जो हश्र का मैदान वहीं बर्पा होगा। दो रवायतें इस सिलसिले में, एक रवायत में यह है कि मुल्क शाम की सरजमीन पर महशर का मैदान बर्पा होगा। कयामत आएगी तो जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा करेगा और हिसाबो किताब होगा, एक तो मुल्क शाम की जमीन पर है, और दूसरी रवायत में है कि बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर ही हमारा हशर कायम होगा। दुनिया में कोई कहीं भी रहे, कयामत के दिन अपने अपने कब्रों से उठ करके उसी सरजमीन पर हमें जाना है। हिसाब व किताब के लिए वो जगह बैतुल मुक़द्दस है। और बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है, अच्छा आज आप फोटो में देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक मुगालता भी है, गलतियां भी है, ना जानने की वजह से। मैं आपको बता दूं ये गलतियां दूर कर ले। बैतुल मुक़द्दस में कई निशानियां हैं, हैकल सुलेमानी है, कुब्बतुस सुखरा है, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुन नबी भी है, मस्जिद बुराक भी है, बहुत सारी निशानियां हैं। मस्जिद अक्सा अलग चीज है। आज आप इंटरनेट वगैरह पर देखेंगे ना, तो इन जालिमों ने पता नहीं किस तरीके से सेट करके रखा इंटरनेट पर। जब आप बैतुल मुक़द्दस को और मस्जिद अक्सा को सर्च करेंगे तो आपको एक बड़ा पीले कलर का गुंबद नजर आएगा। लोग समझते हैं कि यही मस्जिद अक्सा है,
جو پیلے کلر کا گنبد ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے. یاد رکھنا یہ مسجد اقصیٰ ہرگز نہیں، جس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرا، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرا. اسی قبۃ الصخرا یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے نیچے مقدس چٹان ہے جہاں سے میرے آقا کریم معراج پر تشریف لے گئے. وہ اگرچہ مقدس ہے، وہ قبۃ الصخرا جو بڑا پیلے کلر کا گنبد نظر آتا ہے نا، اس کے نیچے چٹان ہے، وہاں سے میرے آقا کریم آسمانوں کے سیر کے لیے ابتدا وہاں سے کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ اس کے قریب ہی میں. مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے نا، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے یوں بتا دوں آپ کو کہ جیسے آپ نے کبھی فوٹو میں دیکھا ہوگا بابری مسجد کا جو گنبد دیکھا نا نظر آتا ہے، اس طرح کا، اسی کلر کا اور اسی مطلب کچھ ملتا جلتا ہے، اسی طرح کا گنبد ہے. یعنی جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آج شاہی عمارتوں میں گنبد بنے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح کچھ مطلب وہ چونے کی طرح کچھ مطلب کالا ہوتا ہے، اس طریقے سے گنبد جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ کا ہے. اور وہ نظر نہیں آتا زیادہ فوٹو میں، بلکہ وہ قبۃ الصخرا نظر آتا ہے. تو قبۃ الصخرا جو پیلے کلر کا گنبد ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں، وہ تو وہ جگہ ہے جس کے نیچے سے وہ چٹان میرے آقا کریم تشریف لے گئے. اور پھر وہیں پر جو ہے نا، وہیں پر ایک قبہ ہے، قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرے آقا کریم نے، وہ سب مسجد اقصیٰ ہی میں لگتا ہے، سرکار نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اور وہیں پر ایک مسجد ہے، مسجد براق، جہاں پر سرکار اسلام کا براق باندھا گیا، اور تمام انبیاء کرام جو وہاں تشریف لاتے رہے ان کی سواریاں اسی جگہ باندھی جاتی رہی. تو یہ مسجد اقصیٰ، یہ قبۃ الصخرا اور یہ قبۃ النبی اور یہ مسجد براق، یہ ساری نشانیاں اسی شہر مقدس میں ہیں. اور حدیث پاک کے مطابق چونکہ ہمیں آخر میں اٹھ کر کے حساب و کتاب کے لیے محشر کے میدان میں جانا ہے، تو وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے، وہیں پر محشر کا میدان ایک حدیث پاک کی روایت کے مطابق قائم ہوگا. اب اس دور میں ہوا کیا کہ دیکھو بیت المقدس کو آپ جانتے ہوں گے، ایک دور وہ تھا جب صحابہ کا دور تھا تو عیسائی اس پر قابض تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر جنگ کیے ہوئے اس شہر کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا رہا، پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، سچا عاشق رسول، مرد مجاہد، بڑا عظیم مرد مجاہد تھا. ہمارے نوجوان تو ان کی تاریخ پڑھتے ہی نہیں یار، یہ ہیرو ہیروائن اور کرکٹر کے چکر میں پھنسے ہیں. کاش مسلمانوں پڑھو صلاح الدین ایوبی کیا ہیں، تمہارے اندر ایمانی وہ جذبہ آئے گا. تمہارے دل اگر ہے نا سلامت اسلام کی محبت میں، خدا کی قسم کہتا ہوں پڑھو ان کی تاریخ، تمہارا ایمان چمکنے لگے گا، تمہارے اندر ایک جذبہ اسلام پیدا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، مجاہدین نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. پڑھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھے، نور الدین زنگی کی تاریخ پڑھے، محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھے، طارق بن زیاد کی تاریخ پڑھے. پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلام نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اور آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ انٹرنیٹ پر لڑکیوں کو دیکھنے میں، لڑکیوں کو دیکھنے میں، گانے سننے میں، موبائل دیکھنے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، یہ تمہاری زندگی؟ ارے یہ تو کافروں کی زندگی ہے، کافروں کی. تم اپنی عزت تو سمجھو، تم مسلمان ہو یار، تم میدان جہاد کے سپاہی اور مجاہد ہو. تمہیں زیب نہیں دیتا تم کرکٹروں کو دیکھو، ہجڑوں کو دیکھو، اب ان کیا کہتے ہیں کافروں کو دیکھو نا، تمہیں زیب نہیں دیتا ہے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ان کافروں کو، بدکاروں کو دیکھنے میں تم صرف کرو نا. تم مرد مجاہد ہو، پڑھو اپنی تاریخ، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے. رب کائنات نے تمہیں محبوب کریم کا دامن کرم دے کر اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. سوچو، پڑھنا چاہیے تاریخ. ہر چیز تلاش کرنے سے ملتی ہے، جس کو جس کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، پاتا. آپ بھی پڑھے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پڑھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھے یار، نور الدین زنگی کی تاریخ پڑھیں، خالد بن ولید کی تاریخ پڑھیں. آپ کے دل میں ایمان کی چاشنی ملے گی، لطف آئے گا، زندگی جینے کے مزہ آ جائے گا. آپ روک نہیں سکتے اپنی آنکھوں کو بہنے سے ان کی تاریخ پڑھنا شروع کریں گے. کتنی مشکلات گزار کر کے تا کر کے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے.
تو غرض کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو، اور یہودیوں سے یا عیسائیوں کا قبضہ تھا ان سے چھینا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ مسلمان کا دور رہا، پھر صدیاں گزرتی گئی، چونکہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کبھی ان کا کبھی ان کا کبھی ان کا، کبھی تو ایک کی حکومت نمرود جیسا ظالم بادشاہ، فرعون جیسا، شداد جیسا بادشاہ دنیا پر حکومت کرنے والا، وہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ آج بھی جو بیٹھے ہیں نا یہ کرسیوں پر، یہ کیا سوچتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے؟ نہ، انتہا تو ہونا ہی ہے پیارے، انجام تو ہونا ہی ہے۔ بس جب تک اللہ نے ڈھیل دیا ہے، بس ڈھیل دیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، نہ، زمانہ بدلے گا، دور بدلے گا، وہ دور آئے گا انصاف قائم ہو کر کے رہے گا۔ زمانہ گزرتا گیا، پھر کبھی عیسائیوں کے قبضے میں گیا وہ شہر بیت المقدس، پھر وقت گزرا، پھر عثمانی سلطنت، عثمانی دو ترک سلطنت کے حکام نے اس کو فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ میں رہا۔ اس کے بعد جب سے یوں سمجھ لیں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا نا، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ صحیح بات، خلافت عثمانیہ جب تک قائم تھی اس دنیا میں، روئے زمین پر نا، مسلمانوں کا ایک غلبہ تھا، یاد رکھنا، کفار ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اور جب سے خلافت، اچھا یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، جانتے ہو یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ اسلام سے دو چیز، اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دو چیز نکال دی جائے۔ ایک تو خلافت، اس نام کو مٹا دیا جائے کیونکہ خلافت سے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ ایک جہاد، ان دو نام کو بھلا دیا جائے، بس پھر ان پر حکومت کرو آرام کے ساتھ۔ اور آج بھلا دیا گیا، نہ جہاد نام کی کوئی چیز رہی، نہ خلافت نام کی کوئی چیز رہی۔ جب تک خلافت کسی نہ بھی کسی صورت میں، خلافت عباسیہ آپ دیکھ لیں، خلافت بنو امیہ گزری ہے، خلافت عثمانیہ کسی بھی صورت میں رہی، مسلمان کا غلبہ رہا، عزت رہی۔ یعنی کافر اس طرح بے دردی کے ساتھ نہیں ستاتے تھے مسلمانوں کی، جب جی چاہے جہاں جی چاہے کفار حملہ کر دے۔ یہ جو ظالم یہودی آج جب چاہتے ہیں مسجد اقصی پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں، اگر آج خلافت عثمانیہ ہوتی تو ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا، کس طرح وہ حملہ کرتے۔ نام کی کوئی شے نہیں۔ اب آج اگرچہ دنیا میں 56-57 ملک اسلامی کہلاتے ہیں، مسلمان بادشاہ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں بولتے۔ اگر یہی خلافت کی صورت میں ہوتے، کوئی خلیفۃ المسلمین ہوتا اور ایک بادشاہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے مسلمان متحد ہوتے تو یہ آج نہ عراق تباہ ہوتا، نہ افغانستان برباد ہوتا، نہ فلسطین تباہ ہوتا، اور نہ سیریا اور شام میں اس طرح ظلم ہوتا، اور نہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس طرح ظلم ہوتا، مسلمانوں کو رسوا بنایا جاتا۔ نہ، یہ نحوست ہے۔ خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد پھر یہ ظلم بربریت شروع ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، اسلام کی تاریخ سے ختم کر دیا اس دور میں لوگوں نے۔ یہ دیکھنے کو یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی، ان دو ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ بات نہیں، عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا، یوں سمجھ لے کہ مسلمان کی عزت کا زوال شروع ہو گیا۔ مسلمان پھر اب مطلب عزت نہیں پا رہے، اب ذلیل ہو رہے۔ یہ جو بڑے بڑے دنیا کے مسلمان لیڈر حکمران ہیں نا، یہ سب یہودیوں کے ہاتھ بک چکے ہیں پیارے۔ ان کی زبانیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ ان کے حرم میں جا کر دیکھو کتنے مسلمان حکمران ہیں جن کے گھر میں ان کی بیویاں یہودی ہیں، یہودی۔ یہودیوں کی بڑی سازش ہے، عیسائیوں کی، یہ دولت اور عورت دو چیزیں دے کر کے مسلمانوں کو خرید لیتے، خرید لیا ہے۔ اب یہ ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیا ہے، یہ نہیں بولیں گے، بھلے سے کسی بھی مسلمانوں پر کہیں بھی پورا ملک تباہ کر دیا جائے، کوئی نہیں بولنے والا، اور نہیں بولتے۔ یہ زوال کا وقت ہے۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ یا رب کی رحمت سے کچھ بعید تو نہیں ہے نا، ہم تو کمزور ہیں، نہتے ہیں، کچھ نہیں، ہم تو اپنے بدعملیوں سے پریشان ہیں، ہمارے بدعمال ہی سب کچھ ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے، پیش خیمہ ہے۔ لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ میرا رب چاہے اپنے حبیب کی امت پر فضل فرمانا چاہے، بھیج سکتا ہے۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کوئی، آج بھی کوئی نور الدین زنگی آ سکتا ہے پیارے، آج بھی کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ رب کی مشیت ہے، زمین رب کی ہے، جس کو چاہے اپنے زمین کا مالک بنا دے، حاکم بنا دے، اور بنائے گا۔ دیکھنا کچھ نہیں تو ایک دور وہ تو آئے گا نا، امام مہدی کا دور ہوگا۔ سبحان اللہ، امام مہدی بھی، امام
مہدی کا دور ہوگا، وہ بھی اسی بیت المقدس میں اپنا دارالسلطنت قائم کریں گے، اپنا تخت سلطنت، تخت بادشاہت بچھائیں گے اور وہیں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ہر چیز کا زوال ہو جائے گا، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، عیسائیوں کا خاتمہ ہوگا، یہ کافروں کا خاتمہ ہوگا اور پوری روئے زمین پر اسلامی پرچم لہرائے گا، عدل انصاف کا بول بالا ہوگا، وہ بھی اسی شہر مقدس کی سرزمین سے اسلامی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا میں، وہ دور آئے گا۔ بتائیں کتنی یادگاریں اس شہر مقدس سے ہمارے ساتھ وابستہ۔ تو میرے عزیزوں، آج یہودیوں نے، آپ دیکھیں کہ جو سازشیں چلی ہیں، رچی ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آخر بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے آج سے نہیں، یہ دور رسالت سے سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیں، اس بات کی شہادت ہے قرآن نے دی۔ یہودی اتنی شریر قوم ہے، پورے روئے زمین کی ایسی بدبخت قوم ہے نا، ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، اب ان کے ساتھ خیر کی کیا امید کی جائے۔ ہمیشہ حضور کے دور سے ہی یہودی مسلمانوں کو مٹانے کی، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی، مسلمانوں کو برباد کرنے کی وہ سازشیں کرتے رہے۔ کتنی جنگیں ایسے ہوئیں، یہودی بدبخت جو ہے نا، حالانکہ اللہ پر ایمان لانے والی قوم ہے، لیکن مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کافروں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ مل کر کے بتوں کی انہوں نے پوجا بھی کی ہے، بتوں کی پوجا بھی کی ہے، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو زیر کیا جائے، ذلیل کیا جائے، لیکن ہر جگہ یہ ناکام اور نامراد ہوتے رہے۔ آج بھی یہی کر رہے ہیں، آج بھی یہودی مسلمانوں کے ایسے سخت مخالف اور دشمن ہیں نا، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور جانتے ہو، ہم نے علماء کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ آج سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 250 برس پہلے پیچھے جائیں، 250 برس پیچھے یہودیوں کی خطرناک سازش دیکھیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں۔ ہمیں میرے عزیزوں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نام مسلمان کا لیتے لیکن ان ظالموں کے سازش کی کس طرح شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، اپنے اسلام سے محبت کرنی چاہیے، اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لو، ختم ہو جائے گی دنیا، فنا ہو جائے گی دنیا، رہے گی تو کیا ہم بھی رہیں گے؟ ہم فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں کام آئے گا، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، سب خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ یہودیوں نے سازش کیا رچی ہے، بہت بڑی خطرناک سازش مسلمانوں کے خلاف۔ آج سے 250 برس پیچھے جائے، برطانیہ میں ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی، بڑے بڑے یہود و نصارہ کے اسکالر، سائنسدان، مینڈیٹ، سب لوگ جمع ہوئے اور اس بات پر ریسرچ کی گئی کہ وہ اقدامات کون سے ہیں جس کو اختیار کیا جائے اسلام دوبارہ نہ ابھرے، چونکہ یہودیوں کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسلام سے۔ عیسائی یہودی اگرچہ دشمن ہیں لیکن یہ ظالم اسلام کے خلاف بات آتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں، یہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ پیارے آپ یوں سمجھ لیں، ابھی اس دور جدید کی بات میں کروں، یہودیوں کو بنانا تھا فلسطین میں، کیا بنانا تھا؟ ان کو کیپٹل بنانا تھا، یعنی اسرائیلی حکومت قائم کرنی تھی فلسطین میں۔ ان کی دنیا میں کہیں حکومت نہیں، صرف وہی انہوں نے ابھی چند سالوں سے قائم کی ہے۔ یہ حکومت فلسطین کی سرزمین مسلمانوں سے چھین کر قبضہ کر کے وہاں قائم کی ہے۔ اب انہیں بنانا تھا کیپٹل۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مدد لینا شروع کیا، کیونکہ دنیا کے جو حکمران ہیں وہ سب کے اتفاق سے کوئی شہر کیپٹل بنتا ہے، تو سب سے پہلے کیپٹل بنانے کے لیے ان کا جو ساتھ دیا وہ امریکہ نے دیا، عیسائیوں نے دیا۔ میں نے بتایا کہ یہ آپس میں اگرچہ بہت بڑے دشمن ہیں لیکن جب بات آتی اسلام کو نقصان پہنچانے کی یہ سب مل جاتے ہیں۔ بلکہ یہی دونوں نہیں، حدیث پاک میں فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارا مل کر ایک ہی ملت ہے، یعنی اسلام کے مقابلے میں جتنے کفر ہیں، چاہے یہودیت کی صورت میں ہو یا عیسائیت کی صورت میں ہو یا ہندوؤں کی صورت میں ہو یا اور کوئی مذہب کی صورت میں ہو، جتنے بھی کفر ہیں اسلام کے مقابلے میں سب مل جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں اور اسلام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں سب آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپس میں اگرچہ لڑتے مرتے ہیں لیکن بات جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی آتی ہے یہ سب متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اب برطانیہ میں 250 برس پہلے جو ریسرچ ہوئی
اس میں اس بات پر غور و فکر کیا گیا کہ وہ اقدامات کون سے ہیں جن کو کیا جائے اسلام دوبارہ ابھر نہ سکے. جس طرح مجاہدین کے دور میں کیسا تھا اسلام، خالد بن ولید کے دور میں کیسا تھا، خیر وہ تو صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد بھی آ کر دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں کیسا تھا اسلام، محمد بن قاسم کے دور میں کیسا تھا اسلام، صلاح الدین ایوبی کے دور میں، نور الدین زنگی کے دور میں، اور یہ جو بڑے بڑے مجاہدین تھے ان کے دور میں اسلام کا کیسا غلبہ تھا، کیسی عزت تھی اسلام کی. کفار اپنے محل میں ہوتے، نام اسلامی حکمران کے کسی مجاہد کا سن لیتے، وہاں تھر تھر کانپنے لگتے تھے. ایسا اسلام کا غلبہ تھا. تو انہوں نے یہ سوچا اس کو ختم کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے اسلام دوبارہ ابھر نہ سکے اور مسلمان اپنے جذبہ ایمان کے ساتھ پھر زندہ قوم نہ بن سکے. خوب غور و فکر کرتے رہے. بس کیا سوچا انہوں نے کہ مسلمان رہیں صحیح، مسلمان رہیں، نام بھی مسلمان رہے، کلمہ بھی اسلام کا پڑھے، لیکن جیسے ہم ہیں مردوں کی طرح رہیں. ہمارے پاس چرچ ہے، ہم چرچ میں جا کر کے عبادت کر لیتے ہیں، بس ان کے پاس مسجد ہو، جا کر کے نماز پڑھ لے. جس طرح ہمارے پاس بائبل ہے، ان کے پاس قرآن ہو، قرآن بس صرف ظاہری طور پر پڑھے، قرآن قسم کھانے کے لیے رہ جائے، قرآن بچیوں کو شادی میں دینے کے لیے رہ جائے، قرآن بس تبرک کے لیے دکان کھولنا ہے، چلو قرآن کھانے کرا لو برکت ملے گی، بس قرآن سے برکت مل جائے. باقی قرآن کی جو عملی زندگی ہے، قرآن پر عمل کرنے والی بات جس سے دل میں ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمانی غیرت پیدا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے. مسلمانوں کے سینوں سے اس طرح صرف ظاہری طور پر قرآن پڑھے، ٹوپی لگائیں، جبہ کبہ پہنے، نام بھی مسلمانوں کا لے، مسلمان بھی رہے، مسجد میں آئے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن جو قرآن پر عملی زندگی ہے، جس قرآن پر عمل کر کے بندہ مجاہد بنتا ہے اور اس کے سینے میں صرف خدا کا خوف ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ جذبہ ایمانی کس طرح ختم کیا جائے. غرض کی بڑے بڑے اسکالر ریسرچ میں جمع ہوئے، ریسرچ کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے. اب وہ نتیجہ سنیں. انہوں نے کہا کہ دو چیز ہے، غور کے ساتھ سنو مسلمانوں، ہمارے ساتھ کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. کہا دو چیز ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یوں سمجھ لو کہ مسلمان جیتے جی مردہ قوم ہوگی، ان کے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہوگا، مردہ قوم ہوگی. اور آج یقیناً ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سازش میں کامیاب ہو گئے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہماری لڑکیاں، ہمارے گھر کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، کافروں کے بچے پیدا کر رہی ہیں. ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک دور وہ تھا جب سندھ کی سرزمین سے ایک بیٹی نے، ظالم راجا نے کیا کر لیا تھا، قید کر لیا تھا. وہاں سے اس نے آواز دی تھی، اے کوئی عرب کا میرا مسلمان بھائی جو میری عزت کو بچا لے. سندھ کی سرزمین کہاں، عرب کہاں، سندھ کی سرزمین سے ایک مسلمان بیٹی نے خط لکھا تھا عرب کے حکمرانوں کو، عرب کے مسلمان بھائیوں کو. جب وہ خط پہنچا، وہ پیغام پہنچا عرب کے مسلمانوں کے پاس، تو وہاں پر ایک 18 یا 17 برس کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوا اور کہتا، لبیک میری بہن، میں تیری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے حاضر ہوں. پھر چھوٹی سی فوج لے کر عرب سے نکلا. صحرائے عرب کہاں، عرب سے نکلا، اور پھر عجم ہندوستان سندھ کی سرزمین پر آیا اور بہت بڑی راجا داہر کی فوج سے مقابلہ کیا، حتیٰ کی اپنے اس مظلومہ بہن کی عزت کی حفاظت کی. یہ جذبہ تھا اس دور کے مسلمانوں کا، مومنین کا. آج ہمارے خاندان کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی، خود جا رہی ہیں، کوئی ان کو قید نہیں کر رہا، خود جا رہی ہیں. ہم یہ نہیں سنبھال پا رہے. سب سے بڑی غلطی جو ہے نا ماں باپ کی ہے. یہ مر کر کے دیکھے، اگر کسی کی بیٹی بھاگ گئی کافروں کے ساتھ اور کافروں کے بچے پیدا کر رہے، مرتد بن گئی، یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچیوں کو دنیا کی تعلیم پڑھا کر کیا دینا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں تو بتائیے. ان کو جہنم میں بھیج رہے، جہنم میں. آپ پڑھائیں تعلیم، ان پر کوئی نگرانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں دیکھنے کے لیے تیار. تمہارے گھر کی بیٹی اگر بن گئی مرتد، تم بتاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے، منہ کیا دکھاؤ گے؟ یہ تو سوچو. لیکن مسلمانوں کو ذرا بھی نہیں پڑی، ذرا بھی مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے. یہی یہودی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں، نمازیں خوب پڑھیں، جذبہ ایمانی ختم ہو جائے. میں بتا رہا تھا ان
برطانیہ میں بیٹھے ہوئے محققین نے یہ ریسرچ کیا کہ دو چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو مسلمان جیتے جی مردہ قوم ہو جائے گی، پھر یہ کبھی ابھر نہ سکیں گے۔ اب ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز جو انہوں نے بتایا نا وہ کیا ہے، انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے نا اس کو چینج کر دیا جائے، مسلمانوں کا نظام تعلیم چینج کر دیا جائے۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ اسلامک جو تعلیم ہے نا، اسلامی تعلیم کا نظام الگ کر دیا جائے اور عصری دنیاوی جو ترقی والی تعلیم ہے اس کا نظام الگ کر دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ بتائے کہ اسلامی تعلیم سیکھنے والے مسجدوں میں مدرسوں تک محدود رہیں گے، بس وہ نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کریں گے، ان کو دنیا کی تعلیم سے، دنیا کی ترقی سے کوئی سروکار نہ رہا، حتیٰ کہ وہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، بس ان کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا جائے کہ یہ دنیا کی تعلیم سے دور رہیں گے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا حادثے ہو رہی ہیں ان کو پتہ نہ ہوگی، تو اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ لہٰذا پہلا کام یہ کیا جائے کہ جو اسلامی تعلیم ہے اس کو الگ کر دیا جائے، عصری دنیاوی تعلیم ہے، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم، سوشل جو تعلیم ہے اور سائنٹیفک جو تعلیم ہے، اس طرح جس سے دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے اس کو الگ کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ پہلے زمانے میں نہ تھا، 250 برس پیچھے آپ جائیں گے نا تو اسلامی تعلیم کا اور دنیاوی کی تعلیم کا الگ الگ ادارہ نہ تھا مسلمانوں کے ہاں، ایک ہی ادارہ تھا، اسی ایک ادارے سے امام محمد غزالی بھی پیدا ہوئے اور اسی ادارے سے بہت بڑا سائنس مین بھی پیدا ہوتا تھا، ایک ہی ادارہ تھا مسلمانوں کا جس ادارے سے امام رازی جیسا عظیم مفسر پیدا ہوتا تھا اور اسی ادارے سے بہت بڑا ڈاکٹر، حکیم، طبیب بھی اسی ادارے سے پیدا ہوتا تھا۔ دونوں تعلیم، عصری تعلیم اور کیا کہتے ہیں کہ دینی تعلیم، اسلامی تعلیم، دونوں کا مرکز ایک تھا، مسلمان دونوں چیزیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک چیز پڑھ کے دوسرے سے کورے رہے، دوسرا پڑھ کے پہلے سے کورے رہے، نہ، یہ پہلے زمانے میں ایسا سسٹم نہ تھا، یہ آج بن گیا ہے، مدرسے الگ، اسکول، کالج، یونیورسٹی الگ، یہ یہودیوں کی سازش سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی تعلیم کو الگ کر دیا، اس کے پڑھنے والے بس مسجد مدرسہ تک محدود رہے، دنیا کی ترقی سے ناشنا رہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم، اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رائج کر دیا جائے، اس دنیاوی تعلیم پڑھنے والے اپنے دین کی روح سے ناواقف رہیں، دینی جذبہ، ایمانی جذبہ سے دور رہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دنیا ہی کے ہو کر رہیں گے، ان کو جب اپنے دین کی پڑھی ہی نہ ہوگی کہ دین کے لیے قربانی کیا دیں گے؟ یہ تو دنیا کی محبت میں غرق رہیں گے، دنیا کے ایجوکیشن کی محبت میں غرق رہیں گے، جب دین پڑھا ہی نہ ہوگا تو دین کی خاطر قربانی کیا دیں گے؟ یہ پھر انہوں نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ جو صرف دینی تعلیم پڑھنے والے ہیں، دنیاوی تعلیم سے غرض نہیں، سوسائٹی میں یہ سیکنڈ درجے کے لوگ مانے جائیں گے، سیکنڈ درجے کے لوگ، اور جو دنیا کی ترقی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا فرسٹ درجے کے لوگ مانے جائیں گے۔ اس طریقے سے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے دین سے دور رہیں گے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے دنیا کی ترقی سے دور رہیں گے۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو پھر ہم آسانی کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور پھر یہ مردہ قوم ہو جائے گی۔ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ اختیار کیا اور اس میں 100% وہ کامیاب ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ، دینی مدرسے جو ہیں ہم لوگوں نے وہی پڑھا ہوا ہے، دینی پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ذرائع نہیں تھے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف جو رخ کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کا بھی حال آپ دیکھ لیں، ان کو اپنے دین کی جو بیسک معلومات ہونی چاہیے نا، بنیادی معلومات، اس سے کورے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا، پوچھو ارکان اسلام کتنا ہے بھیا، تو اس کو ارکان اسلام نہیں پتا ہے، اتنا دور ہے۔ بنیادی تعلیم، بہت بڑا انجینئر ہے اپنے وقت کا، بہت بڑا وکیل ہے، جج ہے، بہت بڑا دنیا کی تعلیم، پوچھو ارکان اسلام کتنا ہے یہ بتاؤ، اس کو ارکان اسلام جو سب سے بنیادی تعلیم ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر وہ نہیں پڑھا، اتنا زیادہ دینی تعلیم سے وہ ناواقف ہے، دنیا کے پڑھنے والے اتنا زیادہ ناواقف، اتنا زیادہ دور ہے۔ بتاؤ یہودی، عیسائی، دشمنان اسلام اس میں کامیاب ہوئے، اور یہ مسلمانوں کی زوال ہے۔ جس دور میں
امام غزالی جیسا انسان پیدا ہوتا تھا جو ایک طرف صوفی تھا، صوفی مفسر قرآن محدث تھا جس کے زبان سے حدیث بھی جاری ہوتی، تو دوسری طرف وہی امام غزالی بہت بڑا فلسفی بھی تھا، بہت بڑا سائنس مین بھی تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ترقی کر کے اگر کوئی اسلام کے مطلب اگر وہ اعتراض کرنا چاہے تو دنیاوی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ امام راضی بھی ایسے تھے، بہت سارے بڑے بڑے سارے اکابر علماء کرام ایسے تھے۔ اور آج دنیا پڑھنے والے ہمارے بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں نا جو دنیا کی تعلیم میں اتنے گھر گئے بیچارے، اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے، وہ آج سائنسی تھیوری کو لے کر ان کے ذہن میں اتنا بس گیا نا، وہ اپنے اسلام پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے خلاف اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ سائنس اور دنیا اور جدید اور ٹیکنالوجی اور تعلیم اتنا زیادہ ان کے ذہن میں گھر کر گئی ہے، کیونکہ دنیا دین کی تعلیم نہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سائنس کا دعویٰ کیا ہے؟ زمین گھومتی ہے، سورج نکلا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا اسلامی؟ نہ، زمین ساکن ہے، سورج گھومتا چلتا ہے۔ اب جو اس کے خلاف عقیدہ بنا لے گا اس کا ایمان رہے گا سلامت۔ جو اسلام کے خلاف عقیدہ، قرآن کے خلاف عقیدہ، یہ مسلم جو سائنسدان یہ بچے ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ پڑھنے والے، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں ملوث ہیں۔ چونکہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین پڑھا نہیں ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا، اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہودی اور عیسائی دشمنان اسلام، انہوں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ مسلمان جیتے جی مردہ ہی رہیں گے، یہ ابھر نہیں سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری چیز یہ کہ اگر امت مسلمہ کو مردہ قوم بنانا چاہتے ہو کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکے تو ایسی مختلف حکمت عملی اختیار کی جائے، ان کے عقیدے میں، ان کے دین میں، ان کے مدرسوں میں، ان کے تبلیغ میں، ان کے دینی کاموں میں ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ ان کے دلوں سے ان کے رسول پاک کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ وہ کس طرح کامیاب ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ ان کے دینی مدرسوں میں، ان کے عقیدوں میں اس طریقے سے کوئی بات ڈالی جائے نا، کچھ باتیں ایسی پالیسی بنائی جائے، ان کے سینے سے رسول پاک کی محبت، جو حضور سے ان کے نبی سے عشق محبت کا، ادب اور تعظیم کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات میں ایک فنائیت کا رشتہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، محبت اور فنائیت کا تعلق جو حضور سے، فرمایا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، ان کے پیغمبر کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے۔ ادب و احترام کو کیا کیا جائے؟ اگر کوئی ادب و احترام کرے، محبت کرے اپنے نبی سے، اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جائے۔ زیادہ ادب و تعظیم کرے تو کفر و شرک اور بدعت کے فتوے دے دیا جائے۔ یہ انہوں نے پالیسی کی کہ ان کے نبی کی زیادہ محبت تم شخصیت پرستی کرتے ہو۔ اگر ادب کیا جائے، تعظیم حضور کی، تو پھر کہا کہ تو شرک و بدعت، اس طریقے سے پالیسی۔ بس صرف کیا کرنا ہے؟ ان کے نبی کی تعلیم ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے، نماز روزہ، ظاہری چیز میں اتباع کرے، بس ظاہری کاموں میں پیروی کرے، لیکن اصل جو ایک دل کا تعلق حضور کی بارگاہ سے امت کا ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کا تعلق دلی حضور کی بارگاہ سے تھا، جو تابعین کا تعلق دلی حضور کی بارگاہ سے تھا، جو عاشقوں کا تعلق دلی طور پر رشتہ محبت حضور کی بارگاہ سے تھا، وہ رشتہ منقطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ظاہری طرح پیروی کرے، ظاہری اعمال میں نماز روزہ کرے، تبلیغ کرے، اور کیا کہتے ہیں حسن اخلاق اختیار کرے، اور اس طریقے ان کاموں میں پیروی کرے بھلے سے، لیکن دلی جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ توڑ دیا جائے، اور ان کے نبی کی ذات کو ایک مطلب متنازع بنا دیا جائے، اس پر بحثیں کرنا شروع کر دے کہ ان کے نبی کو کوئی کا یہ علم تھا تو کوئی یہ علم نہ تھا، یہ جانتے تھے وہ نہ جانتے تھے، نور تھے، بشر تھے، یہ تھے وہ تھے، اس طرح یاد رکھنا جس ذات کو متنازع مانے جھگڑالو اس طرح بنا دیا جائے، اس پہ ذات پر بحثیں کرنا شروع ہو جائے نا، پھر جہاں پر بحث ہوتی ہے وہاں پر رشتہ محبت، ادب اور تعظیم اور عشق کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان بحث میں پڑ جاتا ہے۔ جو یہ ان یہودیوں کی، عیسائیوں کی، دشمنان اسلام کی اس میٹنگ اور اس ریسرچ کا نتیجہ تھا، اس میں 100% یہ کامیاب ہو گئے۔ آج جو دنیا میں دنیا بھر کے فرقے آپ دیکھ رہے ہیں نا،
دنیا بھر کے فرقے جو اہل سنت سے کٹ کر کے تو کوئی اہل حدیث بن گیا, کوئی تبلیغی بن گیا, کوئی جماعت اسلامی بن گیا, تو کوئی یہ بن گیا, یہ سب الگ الگ اسلام کے نام پر فرقے بٹے ہوئے ہیں. اور ہر ایک جو ہے نا حضور کی سیرت پر عمل کرو, حضور کے اخلاق اپناؤ, حضور کی تعلیم کرو, نماز روزے کرو, تسبیح تحلیل کرو, تبلیغ کرو. یہ سارے فرقے جو بنے ہیں یہ ان ظالموں کی کاوشوں کا نتیجہ تھا. اور حضور کی ذات کو متنازع بنا دیا نا, لوگ حضور کی ذات پر بحث کرنا شروع کر دیا. یار دور صحابہ میں, دور تابعین میں, اسلاف کے دور میں یہ نہ تھا. حضور کی ذات پر کوئی بحث نہ کرتا تھا کہ حضور کی اس چیز کا علم تھا, اس چیز کا علم نہیں تھا, حضور کو وسیلہ لینا چاہیے یا لینا شرک ہے, یہ نہ تھا اس دور میں. اس دور میں وہ یہ نہ تھا جو آج ہے. اور آج حضور کی ذات کو اس طرح مختلف بھی بنا دیا گیا. معاذ اللہ, حضور کو ماننے والے حضور کی ذات پر ان کا اعتراض کر رہے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی نبی کی ذات پر اعتراض شروع کر دیا. تو بتاؤ محبت باقی رہے گی؟ جس ذات پر بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس ذات پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے, جس ذات کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے, میرے عزیزوں, اس سے پھر قلبی تعلق نہیں رہتا. صحابہ کرام نے کبھی یہ نہ کیا, صحابہ کرام نے کبھی یہ نہ کیا. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام پوچھنے حضور قیامت کب ہوگی, آقا نے جواب نہیں دیا قیامت کا. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور آپ کو تو پتہ ہی نہیں, یہ نہیں کہا. صحابہ جانتے تھے عشق اور ایک دیوانگی والا عشق و محبت کا تعلق تھا صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ سے. اور وہی محبت و تعلق جب تک مسلمانوں کے سینے میں تھا تب تک مسلمان زندہ قوم تھی. لیکن جب مسلمانوں کے سینوں سے یہ نکل گیا تو آج آپ نتیجہ آپ کے سامنے. تو بتایا ان ظالموں نے کہا کہ یہ دو چیزیں, ایک تو تعلیمی نظام میں چینج کر دیا جائے, ایک تو ان کے دل سے ان کے نبی کا رشتہ محبت دور کر دیا جائے. ان کو بس ظاہری اعمال میں پیروی کرے, دل میں محبت نہ آنے پائے. تو بس سمجھ لو اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ مردہ قوم ہے, یہ مردہ قوم ہے, پھر یہ دوبارہ اپنے اسلاف کی طرح کبھی زندہ کھڑی نہیں ہو سکتی. آج ہم بتاؤ 100% اس کے شکار ہے کہ نہیں؟ آج ہیں. ہمارا نظام تعلیم آپ دیکھ لیں, بگڑ گیا ہے. آج دیکھ لیں حضور السلام کی ذات پر جو بحثیں ہو رہی ہیں, طرح طرح سے فرقے پیدا ہوئے, یہ سب یہود و نصارہ کی سازش کا نتیجہ. کاش مسلمان اس بات کو جان لیتے, سمجھ لیتے. میرے عزیزوں, بات بہت دور نکل گئی, وقت بھی کافی ہو گیا. میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں میرے پیارے, میں آپ کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں. اب یہ جو اس دور کا سب سے بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے, وہ ہماری بچیاں, ہماری قوم کی بیٹیاں. دل اتنا دکھتا ہے, خدا کی قسم دل روتا ہے. یہ ہم مطلب کہاں پہنچ گئے, کس زمانے میں جی رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. ہم کو یہ دور دیکھنا تھا. ہم کو ایک دور وہ تھا یار جب کافر مسلمان ہوا کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اپنے بچپن میں کہ کوئی مسلمان بھی کافر ہو جاتا ہے, بت پرست ہو جاتا ہے, یہ نہیں سنا تھا. آج ہم یہ دور دیکھ رہے, ہمارا یہ دور ہے. تو بتا ہماری نسلوں کا حال کیا ہوگا, کبھی سوچا؟ ہماری نسلوں کا حال, ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ ہماری بچیاں سلامت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. کہ وقت نہیں ہے میں اس پر کلام کروں, انشاءاللہ اس پر میں عید کو کلام کروں گا, عید کے خطبے میں. بہرحال اتنا لیکن پیغام ضرور دیتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرو, بس انقلاب پیدا کرو. وہی جو ڈاکٹر اقبال کا ہمیں شعر یاد آتا ہے, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خاں کی نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کا نمازی تو ہیں لیکن جو نمازی صحابہ کی طرح تھے وہ نمازی نہ رہے, وہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خاں کی نمازی نہ رہے, یعنی نمازی سے ہم جیسے نمازی مراد نہیں کہ ظاہر یہاں ہے دل اور کہیں لگا ہوا, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اپنی زندگی کو چینج کرے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اپنے انداز کو چینج کرے. آپ سوچیں, اپنی عزت اور قدر جانے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہمیں کیسے رہنا ہے. میرے عزیزو, آپ مسلمان, تم مسلمان ہو, یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. بتاؤ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے,
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ شور ہے، مسلمان نابود ہو گئے نہ۔ میرے عزیزوں، اپنے رخ کو چینج کرے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، امت مسلمہ کی خاطر اپنے سینے میں درد پیدا کرے، جہاں تک ہو سکے کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کرے، حضور کی امت کا درد پیدا کرے۔ اگر ایک مسلمان ہمارے قوم کے بیٹی، اگرچہ وہ یو پی میں کیوں نہ رہتی ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، اگر ہے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اگر وہ کافر بنی، کافروں کے ساتھ بھاگ کر گئی، یہ نہ سمجھے کو تو اس کی بیٹی گئی، نہ، یہ سمجھے ہماری بیٹی گئی۔ اگر اس جگہ پر ہماری بیٹی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو ہمارے دل پر کیا گزرتا؟ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ہمیں کوشش کرنا، کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، اوڑھنے بچھانے کے لیے، کمانے کے لیے تو نہیں نا۔ حضور کے دین کی خدمت کے لیے، حضور کی امت سے محبت کے لیے اپنے دل میں حضور کی امت کا درد پیدا کرے، اپنی زندگی کو عمل والی بنائے۔ بد عملی کی زندگی پسند نہیں، ایمان کمزور ہو جاتا۔ عمل پیدا کرے، عمل کی زندگی چینج کرے۔ رخ یار، کب سے ہمارے علماء چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے سمجھا رہے مسلمانوں، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ کب سمجھو گے یہ تو بتائیں آپ۔ وذاب تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں دنیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سجد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان کس کو کہتے؟ کہتے ہم یہ صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، سید صاحب ہے، پٹھان صاحب ہے، ارے سب ہو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو کہ مسلمان ہو۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ کی زندگی دیکھ لو، وہ مسلمان تھے۔ تابعین کی زندگی دیکھیں، وہ مسلمان تھے۔ مجاہدین کی زندگی دیکھیں، وہ مسلمان تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ تو چینجنگ لاؤ نا یار۔ دور خدا کی قسم تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، تیزی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف یہ دور ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو مطلب گھیرنے کی، ہر طرف سے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کی، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ہر طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں بھی۔ میرے عزیزوں، چینجنگ لائیں، اپنے دل کا تعلق اللہ اس کے رسول سے مضبوط کرے، حضور سے محبت کرے، حضور کی امت سے محبت کرے۔ ہماری زندگی حضور کے لیے جینا، مرنا اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے۔ بد عملی نہیں، با عمل بنے، نمازوں کی پابندی کرے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا لے کر بھاگتے؟ تمہیں کیا ملتا ہے یار؟ یہودیوں کی صورت بنانے سے سجا لو داڑھی، اب کیا سے ہے؟ اب تو یار بہت سارے کافر بھی داڑھی سجا کر گھوم رہے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہیں، بہت سارے کافر بھی بڑی بڑی داڑیاں سجا کر کے گھوم رہے ہیں۔ یار تم مسلمان ہو، آج بھی شرماتے ہو، دوست کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، کیا کہتے کمپنی میں جائیں گے، کچھ نہیں، اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے وہ دیکھو۔ اب تو کچھ کرو نا یار، زندگی یوں گزار دیں گے، کتنا دن کی زندگی ہے تو سوچو یار۔ موتیں کیسے آ رہی ہے دیکھ رہے ہو آپ، نوجوان کثرت سے مر رہے ہیں۔ اگر ہماری بات پر یقین نہیں آتا تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے، بوڑھوں سے زیادہ نوجوان مر رہے ہیں۔ بوڑھے تو آدمی بیچارے چارپائی پر کرا رہے ہیں، نہیں مر رہے ہیں، بہت نہیں آ رہی ہے، اور نوجوان کتنے مر رہے ہیں۔ دیکھو ہم کس امید میں لگا کر بیٹھے ہیں، ابھی بڑھاپا آئے گا تو داڑھی رکھیں گے، تو نماز پڑھیں گے، تو سچائی اپنائیں گے نا۔ آج 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 ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی نوری جمع تم ہو۔ میرے پیارے، میرے نوجوانوں، پیغام ہے، حالات تیزی کے ساتھ تمہارے خلاف بدل لے۔ خدا کے واسطے دنیا نہ صحیح، کم سے کم اپنی آخرت تو بنا لو یار۔ آخرت میں مصطفیٰ کریم کو منہ دکھانے کے لائق تو اپنے آپ کو کر لو نا۔ اپنی زندگی باعمل بنائیں، کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کے لیے، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ وہ خالی پیسہ دے کر نہیں چھٹی پا جائے، اپنی طاقت صرف کرے، اپنا وقت دے، اپنے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے وقت دے۔ یہ جو مرتد ہو رہی ہماری بچیاں نا، جہنم میں جا رہی ہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری جو یہ ہے، ان کے دل میں حضور کی دین کی ذرا سے اپنے اسلام کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو یہ قدم نہ بڑھاتی یار۔ دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، ایک کافر کی محبت اتنا عظیم ہو گئی
اتنا عظیم اپنے نبی کی محبت چھوڑ دیا انہوں نے کافر کی محبت کے لیے. یہ دین نہیں ہمارے بچوں کے پاس میں. اپنے بچیوں کو دین کی محبت دے کہ بیٹا تم بیٹی بیٹے بعد میں ہو, سب سے پہلے مصطفیٰ کی کنیز ہو, نوکر ہو مصطفیٰ کریم کی, مسلمان ہو. سمجھو رب کریم نے کروڑوں اربوں خربوں بندوں میں تمہیں اپنے محبوب کا دامن کرم دیا. یہ وہ نعمت ہے خدا کی قسم کائنات میں کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں. یہ دینی تعلیم اگر کاش جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو کالج پڑھانے کی اور اسکول اور بہت اعلیٰ تعلیم, کاش مسلمان اس بات پر خیال رکھتے کہ ہمارے بچی اپنے دین کی محبت بھی دل میں رکھے, دین کی عظمت پتہ ہونا. آج یہ نوبت نہ دیکھنا پڑتی. معمولی کتنا سمجھ لیا ایک کافر کی محبت میں آ کر یار, اور کتنے بچیوں کا انجام جو برا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. میرے عزیزوں, اپنی بہن ہے اس پر نظر رکھیں. آپ باپ ہیں, بیٹی ہے آپ کی نا, جوانی سے پہلے اس پر گہری نظر رکھیں اور اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. خدا نہ کرے اگر یہ حادثہ ہمارے گھر پیش آ جائے تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے, جو دکھانا دکھائیں گے, اللہ اس کی رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, یہ سوچنا ہمیں. اپنی حفاظت کریں, بچوں کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی خود چینج کریں. آپ کی زندگی چینج ہوگی نا, آپ باعمل ہوں گے تو آپ کی اولادیں آپ کو دیکھ کر کے باعمل بنیں گے. اللہ بس ہمارے